کا میرا بندوبست کر دے، میں اس کے لیے دعا کروں گی۔ لوگوں نے کہا ہمارے علاقے میں 2 مالدار ہیں، 2 سخی ہیں، ایک مسلمان ہے، ایک مجوسی ہے، بتا کس کا رستہ بتائیں، کس کا پتہ بتائیں۔ اس نے کہا دونوں کا پتہ بتا دو، ایک نے نہ سوالا دوسرے کے پاس چلی جاؤں گی۔ انہوں نے راستہ بتلا دیا، یہ مسلمان سخی کے پاس چلی گئی، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، آدمی باہر نکل کے آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں، سید شادی ہوں، شوہر ناشد ہے، یتیم بچیاں میرے ساتھ ہیں، مسجد میں بٹھا کے آئی ہوں، کیا چاہتی ہے؟ 2 وقت کی روٹی مل جائے، رہنے کو چھت مل جائے۔ یہ آدمی کہنے لگا اچھا تو سید زادی ہے، امام الانبیاء کی بیٹی ہے؟ کہا بالکل سید زادی ہوں، اس لیے اپنا علاقہ چھوڑ کر یہاں آ گئی۔ وہ سخی مسلمان مالدار کہنے لگا دلیل دو، ثبوت دو کہ تو نبی کی بیٹی، اپنے حسب نسب کی دلیل دے۔ یہ کہنے لگی دلیلیں ہوتی تو وہی نہ رہتی، وہاں سے یہاں آئی، مجھے کیا پتا تھا کہ لوگ دلیل مانگیں گے، لوگ مجھ سے حسب نسب پوچھیں گے۔ وہ مالدار کہنے لگا جا دبا ہو جا، یہاں ہر آنے والا کہتا ہے میں اہل بیت سے ہوں، میں سید کے خاندان سے ہوں، میں امام الانبیاء کے خاندان سے ہوں۔ اس نے دھتکار دیا، یہ وہاں سے آنسو بہاتی ہوئی مجوسی غیر مسلم آگ کی عبادت کرنے والے کے دروازے پہ آ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، آدمی باہر آیا، پوچھا کون ہے، کیا کہتی ہے؟ اس عورت نے جملہ کیا بولا؟ کہنے لگی او مجوسی میں تیرے دروازے پہ تو آ گئی، لیکن میرا تعارف یہ ہے میں مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر، میں مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہوں، مجھے روٹی چاہیے، مجھے چھت چاہیے، عزت کی حفاظت چاہیے۔ کہا اور کون ہے تیرے ساتھ؟ اس نے کہا بچیاں ہیں، مسجد میں بٹھا کے آئی۔ اس مجوسی آدمی نے اپنی بیوی کو ساتھ بھیجا، جاؤ اس کی بچیوں کو مسجد سے لے کر کے آؤ۔ لایا گیا، ایک کمرہ خالی کرا کر اس کو دے دیا، روٹی کا انتظام کر دیا، رات کو وہاں سلا دیا۔ مجوسی کہنے لگا او بہن ٹھیک ہے، میں تیرے دین کا کوئی نہیں، اسلام والا کوئی نہیں، میں مجوسی ہوں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے جب تو نے تعارف کرا دیا کہ تو نبی کی بیٹی ہے، یہ کمرہ تیرا، یہ سب کچھ تیرا، جب تک رہنا چاہے تجھے رہنے کی اجازت ہے، تو چاہے گی تو چاہے گی، میں تجھے جانے کا نہیں کہوں گا۔ وہ رہنے لگ گئی، اس نے رات وہاں گزاری، انہوں نے روٹی بنا کر کے دی، روٹی کھائی، رب کا شکر ادا کیا، جھولی پھیلا کر اس کو دعا دے دی، مولا یہ مجوسی تو مسلمان سے بھی اچھا نکلا، اس نے عزت کی حفاظت بھی کی، رہنے کو 4 دیواری بھی دے دی، اس نے ہمیں روٹی بھی دے دی، کفالت کا یتیم بچیوں کا انتظام بھی کر دیا، مولا اس کو دنیا آخرت میں مالا مال کر دے۔ رات کو یہ بھی سو گئی، مجوسی بھی سو گیا، وہ مسلمان سخی بھی سو گیا۔ اللہ کی شان ہے، وہ مسلمان سخی رات کو سویا، خواب دیکھا، امام الانبیاء کا دیدار ہو گیا۔ اس نے عرض کی آقا میری خوش نصیبی، اللہ نے مجھے آپ کا دیدار کرا دیا۔ حضور نے فرمایا بھائی تو کون ہے؟ یہ کہنے لگا میں مسلمان ہوں، سامنے جنت تھی، یہ کہنے لگا آقا یہ جنت کس کی ہے؟ حضور نے فرمایا یہ جنت ایک مسلمان کی ہے۔ یہ کہنے لگا آقا میں بھی مسلمان ہوں، شاید میری یہ جنت ہوگی۔ حضور نے فرمایا اچھا تو مسلمان ہے؟ کہنے لگا بالکل میں مسلمان ہوں۔ فرمایا دلیل دے اپنے اسلام کی کہ تو مسلمان ہے۔ کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی، آقا یہاں میں کیا دلیل لاؤں گا، میرے پاس دلیل کوئی نہیں، دلیلیں تو دنیا میں رہ گئی، دلیلیں تو ساری پیچھے رہ گئی۔ حضور نے فرمایا جب تیرے پاس دلیل کوئی نہیں تو جا دوا ہو جا، میری بیٹی تیرے دروازے پہ آئی، اس نے تعارف کرایا میں امام الانبیاء کی بیٹی اہل بیت سے ہوں، تو نے دلیلیں مانگی،
تو نے اس سے جواز مانگا، حسب نسب مانگا، جب اس کو دھتکار دیا تو جا یہاں سے دفع ہو جا، یہاں سے نکل جا۔ کہتا ہے امام الانبیاء نے جب مجھ پہ غصہ کیا میری آنکھ کھل گئی، میں بڑا پریشان ہوا، اسی وقت گھر سے باہر نکلا، لوگوں سے پوچھا وہ بیوہ کدھر گئی، یتیم بچیاں کہاں گئی؟ لوگوں نے کہا وہ مجوسی کے پاس چلی گئی۔ اس نے جا کر مجوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا بھئی وہ عورت مجھے دے دو، میں کفالت کروں گا، یتیم بچیاں دے دو، میں کفالت کروں گا۔ اس نے کہا کیوں دے دو؟ کہنے لگا اس نے سارا واقعہ سنایا، اللہ کے حبیب نبی کا مجھے دیدار ہو گیا، اللہ کے نبی نے مجھے ڈانٹا، میں نے غصے کا اظہار کیا۔ وہاں مجوسی کہنے لگا او مسلمان سخی، یاد رکھ تو کیا سمجھتا ہے کہ رات خواب تو نے دیکھا میں نے نہیں دیکھا، کہاں بھی بتلا کیا ہے؟ وہ مجوسی کہنے لگا جب امام الانبیاء نے تجھے غصے سے کہا دوا ہو جا، تو دوا ہوا تو پھر ساتھ ہی میں کھڑا تھا۔ امام الانبیاء نے میری طرف توجہ کی، حضور نے فرمایا او اللہ والے تو نے میری بیٹی کو ٹھکانہ دیا، یتیم بچیوں کو تو نے سنبھالا، جا رب کائنات نے تجھے یہ انعام دے دیا، آج ہی صبح تیرا پورا خاندان مسلمان ہو جائے گا، اللہ نے تم سب پر جنت واجب کر دی۔ یتیم کی پرورش کرنا کوئی معمولی کام نہیں، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔